سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 118۔ اپنی شادی کے 3 روز بعد دوپہر کے وقت یوناف اور بیوسا کھانا کھانے کے بعد محل کے ایک حصے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہی تھی کہ ایک آشوری کارکن وہاں آیا اور یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے آپ کی طرف آشوریوں کے بادشاہ سارگون نے بھیجا ہے اور اس نے آپ کو طلب کیا ہے، وہ شاید کسی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اس کارکن کی اطلاع پر یوناف کچھ سوچا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جاؤ، میں تیار ہو کر بادشاہ کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یوناف کا یہ جواب سن کر وہ کارکن چلا گیا۔ یوناف اور بیوسا دونوں وہاں سے اٹھے، اپنی تیاری کی، پھر وہ دونوں میاں بیوی آشوریوں کے بادشاہ سارگون کی طرف چلے گئے تھے۔ یوناف اور بیوسا نینوا کے شاہی محل میں آشوریوں کے بادشاہ سارگون کے سامنے جب پیش ہوئے تو سارگون نے بڑی عزت و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے پہلو میں جگہ دی۔ پھر اس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو یوناف، اس نینوا شہر میں تمہیں ایک عرصے سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، بلکہ مجھے کچھ بزرگ آشوریوں نے یہ تک بتایا ہے کہ تم اس شہر میں شلمانصر کے زمانے سے چلے آ رہے ہو، اور مجھ پر یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جس طرح تم اب جوان اور توانا ہو ایسے ہی تم شلمانصر کے زمانے میں بھی تھے۔ جو لڑکی تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ کیا تم بتاؤ گی کہ اس معاملے میں کیا راز ہے، اور یہ کہ اس لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سارگون کے ان سوالوں کے جواب میں یوناف مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، اے آشوریوں کے عظیم بادشاہ، جہاں تک برسوں تک جوان اور توانا رہنے کا راز ہے تو اس سے متعلق میں گزارش کروں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں ایک عرصے سے ایسا چلا آ رہا ہوں، پر اس راز کو میں راز ہی رکھتا ہوں، کسی پر اس کا انکشاف نہیں کرتا۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے، تو اے بادشاہ، اس لڑکی کا نام بیوسا ہے اور یہ میری بیوی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی تمہارے اس محل میں قیام کیے ہوئے ہیں جہاں کبھی آشوریوں کے بادشاہ رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ یوناف کا یہ جواب سن کر سارگون تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، سنو یوناف، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، اور ہاں، مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کیوں عرصے سے جوان چلے آ رہے ہو۔ میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں جانتا ہوں، بلکہ میرے مشیر بھی یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ تم ایک انتہائی جرأت مند دانشور انسان ہو اور ہمیشہ نیکی پر مبنی مشورہ دیتے ہو۔ آشوریوں کا بادشاہ بننے کے بعد اطراف کی حکومت میں میرے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن کی بنا پر میں ان کے خلاف لشکر کشی پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ لشکر میں شامل ہو تاکہ میں تمہاری جنگی مہارت سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اب بولو، تم میری اس پیشکش کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اس پر یوناف نے بغیر توقف کے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آشوریوں کے عظیم بادشاہ، میں آپ کی یہ پیشکش قبول کرتا ہوں۔ جس طرح میں شلمانصر سے لے کر اب تک آشوری لشکر میں اپنے فرائض ادا کرتا رہا ہوں، اسی طرح میں آپ کے ساتھ رہ کر بھی اپنا فرض ادا کروں گا، اور فرض کی اس ادائیگی میں میری بیوی بھی میرے ساتھ ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ میری ضرورت محسوس کریں مجھے طلب کر سکتے ہیں، میں کبھی بھی پس و پیش نہیں کروں گا۔ یوناف کا یہ جواب سن کر سارگون خوش ہوا اور کہنے لگا، اب تم دونوں میاں بیوی جاؤ، میں تم سے یہی جواب سننے کا خواہش مند تھا۔ میں شاید چند دن تک اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں، کوچ سے چند روز پہلے ہی تمہیں مطلع کر دوں گا۔ اس کے بعد سارگون نے ایک بار پھر یوناف کا شکر ادا کیا اور یوناف بیوسا کو لے کر نینوا کے اس شاہی محل سے نکل گیا تھا۔ اپنے لشکر کو مناسب تربیت دینے اور جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد
آشوریوں کے بادشاہ سارگون نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی مملکت کے چاروں طرف باغیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا۔ اس کے بعد اس نے باری باری ہر طرف اپنی مہموں کو ترتیب دینے کا کام شروع کیا۔ یوناف کو ایک رازدار مشیر اور سالار کی حیثیت سے سارگون نے اپنے ساتھ رکھا اور سب سے پہلے وہ شمالی مہم کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ باقی قوتیں کوہستان آرمینیا کے اندر آشوریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہوئیں، لیکن سارگون نے طوفانی انداز میں ان پر حملہ آور ہو کر ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ باقی قوتوں اور آشوریوں کے درمیان جبل آرمینیا کے آس پاس ایک ہولناک جنگ ہوئی جسے تاریخ میں رفیہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس جنگ میں سارگون نے پوری طرح باغیوں اور اپنے دشمنوں کی قوت توڑ کر رکھ دی تھی اور اپنی سپاہ اس نے شمال میں دور دور تک پھیلا دی اور آشوری سلطنت کو اس نے کم از کم مستقبل قریب کے لیے ان کی طرف سے بالکل بے فکر بنا دیا تھا۔ شمال میں بغاوتوں کو فروغ دینے اور اپنے دشمنوں کا قلعہ قمع کرنے کے بعد سارگون اپنی مشرقی سرحدوں اور ماد کی سلطنت کی مغربی طرف متوجہ ہوا، جہاں ایرانی سلطنت کے بلبوتے پر نیم خود مختار قبائل آشوریوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ان کی حدود میں گھس کر ان کی املاک کو نقصان پہنچانے لگے تھے۔ یہاں بھی سارگون نے سختی اور تندہی سے مقابلہ کیا اور ان قوتوں کو کچلتا ہوا ان کو اپنا مطیع بناتا ہوا جبل زاگروس تک چلا گیا تھا، اور اس طرح سے اس نے مشرق میں بھی اپنے دشمنوں کو پوری طرح کچلنے کے بعد انہی مشرقی سرحدوں پر اس نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا دیے تھے اور ان قلعوں کے اندر اس نے اپنے لشکری متعین کر دیے تھے تاکہ آشوریوں کی شرقی سرحدیں محفوظ رہیں اور انہیں آنے والے دنوں میں کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ شمال اور مشرق میں اپنے باغیوں اور دشمنوں کو درست کرنے کے بعد سارگون پھر حرکت میں آیا اور مغرب کی طرف بڑھا۔ مغرب میں اشدود کے بادشاہ نے آشوریوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس بادشاہ کو مصر، اسرائیلیوں کی دونوں سلطنتوں، یہاں تک کہ شام کے آموری حکمرانوں سے بھی مدد مل رہی تھی۔ سارے بادشاہ مل کر اشدود کے بادشاہ کو اکسا رہے تھے کہ وہ آشوریوں کے خلاف بغاوت کرے، اور پھر یہ کہ آشوریوں کا بادشاہ ان پر چڑھے گا تو وہ ان کی مدد کریں گے۔ لیکن سارگون ایسے زوردار انداز میں اشدود پر حملہ آور ہوا کہ اس کے سامنے کسی لشکر، کسی قوت کو بھی دم مارنے کی مہلت تک نہ ملی، اور اشدود کو شکست دینے کے بعد اس نے اپنی مغربی سرحدوں کو بھی محفوظ کر لیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد سارگون شام کی آموری سلطنت کی طرف متوجہ ہوا، اسے بھی اس نے اپنا مطیع و فرمان بردار بنایا۔ اس کے بعد اس نے جنوب کی طرف دھیان دیا، جہاں بابل کی حکمران کلدانی قوم اور ایران اور بابل کے درمیان حکومت کرنے والی ایلامی قوم نے ایک دوسرے سے اتحاد کرنے کے بعد مشترکہ لشکر ترتیب دیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ لشکر سے وہ آشوریوں پر حملہ آور ہوں گے اور ان کو شکست دے کر ماضی میں ان کے ہاتھوں ناکامی کے داغ دھو کر رکھ دیں گے۔ اپنی شمالی، مغربی اور شرقی سرحدوں کو درست کرنے کے بعد سارگون اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھا اور کاسانی قوم کے خلاف حرکت میں آیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اقوام کی سرزمینوں پر کلدانی حکومت کر رہے تھے اور ان کا مرکزی شہر بابل تھا۔ ان سرزمینوں میں سمیری اور اکاری قوم کے بعد یہ کلدانی حکمران ہوئے تھے، اور ان سب کا تعلق عرب کے صحراؤں سے تھا اور یہ عربی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام مروک تھا، جسے وہ اپنا خدا خیال کرتے تھے، تاہم وہ دوسری شامی اقوام کی طرح بعل دیوتا کی پوجا اور پرستش بھی کرتے تھے۔ ایلامی قوم کا تعلق بھی عرب کے صحراؤں سے ہی تھا اور یہ بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مرکزی شہر شوش تھا۔ اس قوم نے نوزستان، ہرستان، پشتکو اور کوہ بختیاری کے علاقوں پر ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ ان کی سلطنت مغرب کی طرف دریائے دجلہ تک، مشرق میں پیارس کے تھوڑے سے حصے تک، اور شمال کی سمت اس شاہراہ تک جو بابل سے ہمدان کو جاتی تھی، اور جنوب کی طرف خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بڑے شہر شوش یعنی موجودہ خرم آباد، اہنوز اور قایدالو موجودہ خرم آباد وغیرہ تھی، اور اس قدیم سامی قوم کے عقیدے کے مطابق اس کا سب سے بڑا اور بزرگ دیوتا شیوشناگ تھا۔ اس کے ماتحت 6 اور خدا تھی۔ اس کے بعد روحیں بھی مقدس سمجھی جاتی تھیں، ان میں سے ہر روح کو خدا سمجھا جاتا تھا۔ ایلامی بھی بابلیوں کی طرح خداؤں کے مجسمے بناتے تھے اور ان مجسموں کو دوسرے شہر میں لے جاتے
اور یہ خیال کرتے کہ اس شہر کے خدا کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مذہب شرک اور بت پرستی تھا اور بابلیوں کے مذہب سے مشابہ تھا۔ ان کے مذہبی آداب و رسومات بھی اہل بابل سے ملتے جلتے تھے۔ سارگون اپنے لشکر کے ساتھ برق رفتاری سے پیش قدمی کرتا ہوا جنوب کی طرف بڑھا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے اس جگہ آ کر پڑاؤ کیا جہاں ایلامی اور کلدانی سلطنتوں کی سرحدیں ملتی تھیں۔ ایسا کرنے میں سارگون یہ احتیاط سامنے رکھے ہوئے تھا کہ کلدانی اور ایلامی اقوام کے لشکر ایک دوسرے سے مل کر اور متحد ہو کر ان کے سامنے نہ آنے پائیں، لہٰذا اس نے دونوں اقوام کے درمیان پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ علیحدہ علیحدہ دونوں اقوام کی قوت پر وہ ضرب لگا سکے۔ اپنے وہاں پڑاؤ کے دوران سارگون نے اپنے تیز رفتار قاصد کلدانی سلطنت کے مرکزی شہر بابل اور ایلامی سلطنت کے مرکزی شہر شوش روانہ کر دیے تھے۔ جو قاصد اس نے بابل کی طرف روانہ کیے تھے ان کے ذریعے سارگون نے بابل کے بادشاہ مروک بلدان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بابل کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کے ساتھ آشوریوں کے سب سے بڑے دیوتا آشود کی بھی پوجا پاٹ اور پرستش کی جائے، اور پھر یہ کہ کلدانی اپنے آپ کو آشوریوں کا ماتحت اور فرما بردار ہونے کا اعلان کریں، اپنے آپ کو آشوریوں کا ماتحت اور سالانہ خراج کے طور پر پیش کیا کریں۔ کلدانیوں کے بادشاہ مروک بلدان نے آشوریوں کے بادشاہ سارگون کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، لہٰذا بابل سے سارگون کے کارکن ناکام لوٹ گئے تھے۔ سارگون نے اپنے جو قاصد ایلامی قوم کے مرکزی شہر شوش کی طرف روانہ کیے تھے ان کے ہاتھ سارگون نے ایلامی قوم کے بادشاہ ستروک بنگدمی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم پر آشوریوں کے غلبے کو تسلیم کرے اور سالانہ آشوریوں کو معقول رقم خراج کے طور پر ادا کرنے کا انتظام کرے۔ ایلامی قوم کے بادشاہ ستروک سے سارگون نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس طرح ایلامیوں کے سارے شہروں کے اندر ان کے بڑے بڑے دیوتا شیوشناگ کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح ایلامی قوم کے سارے شہروں میں آشوریوں کے سب سے بڑے دیوتا آشود کی بھی پوجا پاٹ کی جائے گی، اور جو اہمیت ایلامی قوم کی سب سے بڑے دیوتا شیوشناگ کو ہے وہی اہمیت ایلامی قوم میں آشوریوں کے بادشاہ آشود کو بھی دی جائے۔ کلدانیوں کے بادشاہ مروک بلدان کی طرح ایلامیوں کے بادشاہ متروک نے آشوریوں کے بادشاہ سارگون کے اس مطالبے کو رد کر دیا تھا، لہٰذا سارگون کے قاصد ایلامیوں کے مرکزی شہر شوش سے بھی ناکام اور نامراد لوٹ آئے۔ بابل اور شوش شہر سے اپنے قاصدوں کے ناکام لوٹنے کے بعد ایک روز سارگون نے یوناف کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ یوناف جب بیوسا کے ساتھ سارگون کے خیمے میں داخل ہوا تو سارگون نے اٹھ کر دونوں کا استقبال کیا اور چمڑے کی ایک نشست پر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو سارگون بھی ان کے سامنے جم کر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو یوناف، میں دیکھتا ہوں کہ جب کبھی تم کہیں جاتے ہو تو اپنی بیوی بیوسا کو تم ضرور اپنے ساتھ رکھتے ہو، کیا اس کی کوئی وجہ ہے یا اس کا ساتھ تمہارے لیے طاقت اور تقویت کا باعث بنتا ہے؟ سارگون کے اس سوال پر یوناف اور بیوسا دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر یوناف نے اسے بیوسا کے بارے میں مختصراً بتایا۔ سنو یوناف، سارگون اس کی داستان سن کر بولا، میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ تم جانتے ہو جو قاصد میں نے بابل اور شوش کی طرف بھجوائے تھے وہ ناکام لوٹ آئے ہیں، اور دونوں اقوام کے بادشاہوں نے ہمارے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم ان دونوں اقوام کے خلاف جنگ کی ابتدا کریں۔ ان حالات پر اے یوناف، میں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ایک حصہ میرے ساتھ کام کرے گا اور میں اس حصے کے ساتھ قوم کے مرکزی شہر شوش کی طرف بڑھوں گا اور اس قوم کے بادشاہ ستروک کو شکست دے کر اس کے شہروں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لشکر کا دوسرا حصہ تمہاری کمانداری میں رہے گا۔ تم دونوں میاں بیوی اس لشکر کے ساتھ کلدانیوں کے مرکزی شہر بابل فتح کرنے کے بعد اس کے دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گی، لہٰذا اے یوناف، آج کی رات ہی لشکر کی تقسیم کر کے ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور صبح طلوع ہوتے ہی تم اپنے لشکر کے ساتھ بابل کی طرف کوچ کر جانا، جبکہ میں ایلامیوں کے مرکزی شہر شوش کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اب تم دونوں میاں بیوی اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو، کیونکہ صبح ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی سارگون کے پاس سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے۔ اگلے روز آشوریوں کے بادشاہ سارگون نے
اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایلامیوں کے مرکزی شہر شوش کی طرف کوچ کیا۔ سارگون کا خیال تھا کہ اس کے مقابلے میں قوم ایلام کوئی مزاحمت نہیں کرے گی اور وہ اس پر جلد غلبہ حاصل کر لے گا، اس کے دوسرے شہروں پر بھی غلبہ حاصل کر لے گا اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ان پر خراج کی سالانہ رقم مختص کرے گا۔ لیکن سارگون کو یہ خبر نہ تھی کہ قوم ایلام نے آشوریوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی دونوں سلطنتوں سے بھی مدد طلب کی ہے، اور جس وقت سارگون اپنے لشکر کے ساتھ مرکزی شہر شوش کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اس سے پہلے ہی فلسطین سے ایک لشکر ایلامیوں کے بادشاہ متروک کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ ایلامیوں کے بادشاہ متروک کو خبر ہو چکی تھی کہ آشوریوں کا بادشاہ سارگون اپنے آدھے لشکر کے ساتھ ان کے مرکزی شہر شوش کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اس کے حوصلے کچھ بلند ہو گئے تھے، اس لیے کہ پہلے وہ اس خبر سے خوف زدہ تھا کہ سارگون اپنے لشکر کے ساتھ شوش کا رخ کرے گا، لیکن جب اسے یہ خبریں پہنچیں کہ اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا حصہ اس نے بابل کی طرف روانہ کر دیا ہے اور آدھے حصے کے ساتھ وہ شوش کی طرف بڑھ رہا ہے، تو متروک کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے اس لشکر کو جو اسرائیلیوں کی طرف سے اس کی مدد کے لیے آیا تھا، وہ ساتھ ملا کر ایک متحدہ لشکر کی صورت میں سارگون کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ شوش کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے سارگون جب ایلامیوں کے شہر پہنچا تو ستروک اپنے لشکر کے ساتھ آشوریوں کی راہ میں آن کھڑا ہوا۔ کھلے میدانوں میں دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عین اس وقت جب کہ جنگ زوروں پر آ گئی تھی، قریب ہی کوہستانی سلسلے سے اچانک اسرائیلی لشکر نمودار ہوا اور اس نے سارگون کے لشکر کی پشت کی طرف سے زوردار حملہ کر دیا۔ وقتی طور پر سارگون کے لشکر میں اس اچانک اور زوردار حملے سے افراتفری اور بدنظمی سی برپا ہو گئی تھی، اور اس بدنظمی کی حالت میں اس کے کافی سپاہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاہم سارگون نے فوراً اس صورتحال پر قابو پا لیا اور اپنے لشکر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے آشوریوں کو دشمن کی 2 طرفہ مار سے نکال لیا تھا۔ سارگون کو اس مختصر سی جنگ میں کافی نقصان پہنچانے کے بعد ستروک اور اسرائیلیوں کے لشکر دونوں ہی واپس قریبی کوہستانی سلسلے میں داخل ہو گئے تھے۔ سارگون کو جب خبر ہوئی کہ ایلامیوں کی مدد کے لیے اسرائیل کی دونوں سلطنتوں کا متحدہ لشکر بھی پہنچ گیا ہے، تو اس نے ایلامیوں کے مرکزی شہر شوش کی طرف پیش قدمی روک دی۔ اس نے کچھ دن تک وہیں احتیاط کے تحت پڑاؤ کیے رکھا اور قریبی کوہستانی سلسلے سے ایلامی اور اسرائیلی پھر اچانک اس کے لشکر پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کے دشمن کے دونوں لشکر کوہستانی سلسلے میں بڑھ چکے ہیں، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس مڑا۔ اس نے کچھ دن تک وہیں احتیاط کے تحت پڑاؤ کیے رکھا کہ قریبی کوہستانی سلسلے سے ایلامی اور اسرائیلی پھر اچانک اس کے لشکر پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کے دشمن کے دونوں لشکر کوہستانی سلسلے میں بیٹھ چکے ہیں، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس مڑا اور بابل کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دوسری طرف یوناف نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے بابل کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شہر کے قریب آ کر اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس زور سے شہر پر حملہ آور ہوا تھا کہ شہر کا محافظ لشکر بری طرح بوکھلا اٹھا تھا۔ یوناف نے کئی بار رسوں کی سیڑھیوں سے شہر پناہ پر چڑھنے کی کوشش کی، جس کے دوران شہر کے محافظ لشکر کا کافی نقصان ہوا۔ ان حملوں کے دوران بادشاہ مروک بلدان نے جب دیکھا کہ دشمن بابل کی فصیل پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، تو وہ گھبرا اٹھا اور ان حملوں کی تیزی، تندہی اور برق رفتاری سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جلد یا بدیر دشمن بابل کو ضرور فتح کر لے گا۔ لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھول کر نکلا اور بابل شہر کے محافظ لشکر اور شہریوں کو یوناف اور اس کے لشکریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ تمام راستوں پر دن رات سفر کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بابل کا بادشاہ مروک بلدان شوش میں داخل ہوا، اور وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ ایلام کا بادشاہ شتروک ایک سرحدی مقام پر کوہستانی سلسلے میں بنی اسرائیل کے لشکر کے ساتھ آشوریوں کے بادشاہ سارگون کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا مروک بلدان اپنے اہل خانہ کے ساتھ فوراً شوش سے نکلا اور قریب ہی کوہستانی سلسلے میں جا پہنچا جہاں ستروک گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ مروک بلدان اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا اور وہاں اس نے ستروک سے ملاقات کی اور اسے استدعا کی کہ آشوریوں کے بادشاہ سارگون نے چونکہ بابل پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ
بابل شہر کا محاصرہ کرنے والے آشوریوں پر حملہ کر دے۔ اس طرح بابل شہر کو آشوریوں کے ہاتھوں فنا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ متروک نے بابل کے بادشاہ مروک بلدان کو بڑا مایوس کن جواب دیتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، اس وقت میں مجبور ہوں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ شاید تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ آشوریوں کے بادشاہ سارگون نے ان سرزمینوں کا رخ کرتے ہوئے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اس کے ساتھ خود سارگون شوش پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا کہ کوہستانی سلسلے کے باہر ایک کھلے مقام پر ہمارے اور اس کے درمیان جنگ ہوئی۔ جنگ میں ہم نے سارگون کو مکمل طور پر شکست تو نہیں دی، لیکن ہم نے اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ تب وہ میدان جنگ سے نکل کر کہیں جا چکا ہے، پر کوئی خبر نہیں کہ وہ کس جگہ ہے۔ ان کوہستانی سلسلوں میں گھات پر بیٹھنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر دوبارہ آشوریوں کا بادشاہ سارگون اگر ہمارے مرکزی شہر شوش کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرے تو ہم پھر اس کی راہ روکیں گے اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ لہٰذا اے بابل کے عظیم بادشاہ، میں اس نازک موقع پر تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور اے بابل کے عظیم بادشاہ، اگر میں اپنی اس کوہستانی سلسلے کی گھات کو چھوڑ کر اپنے لشکر کے ساتھ بابل کی طرف کوچ کروں تاکہ تمہارے شہر کی حفاظت کی جا سکے، تو پھر یاد رکھو سارگون اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میرے مرکزی شہر شوش کی طرف کوچ کر جائے گا، اور پھر اس کے راستے میں کوئی ایسی قوت، کوئی ایسی طاقت حائل نہیں ہوگی جو اسے شوش کی طرف بڑھنے سے روک سکے گی۔ ایسی صورت میں نہ صرف وہ شوش کو تباہ و برباد کر دے گا، بلکہ میری پوری سلطنت میں آگ اور خون کا ایسا کھیل کھیلے گا کہ ہمارے سب سے بڑے دیوتا شیوشناگ کو اٹھا کر وہ اپنے مرکزی شہر نینوا کی طرف لے جائے گا اور میری سلطنت کے اندر مکمل طور پر تباہی اور بربادی پھیلا کر رکھ دے گا۔ لہٰذا اے بادشاہ، اس وقت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، اور اگر میں ایسا کروں تو گویا میں اپنے ہاتھوں اپنی سلطنت کی تباہی کا باعث بنوں گا۔ اس موقع پر میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم واپس جاؤ اور شہر کے اندر محصور ہو کر آشوریوں کا دلیری اور جرأت مندی سے مقابلہ کرو۔ ستروک کا یہ جواب سن کر بابل کا بادشاہ مروک بلدان بڑا مایوس ہوا تھا، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو اس کوہستانی سلسلے سے کوچ کر گیا تھا۔ بابل کا بادشاہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں جب ایلامیوں کے بادشاہ ستروک کی طرف چلا گیا تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ بادشاہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بابل چھوڑ گیا ہے۔ تو شہر کے محافظ لشکری بددل ہو گئے اور وہ یوناف کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے کترانے لگے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات کی تاریکی میں اچانک ایک روز یوناف نے شبخون مارا اور رسیوں کی سیڑھیوں کی مدد سے وہ شہر کی فصیل پر چڑھ گیا، اور پھر آنن فانن شہر کے محافظوں کا قلعہ قما کرنے کے بعد اس نے بابل شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابل کا بادشاہ مروک بلدان ایلامیوں کے بادشاہ متروک سے کوہستانی سلسلے میں بات کرنے کے بعد جب گمنام راستوں پر سفر کرتے ہوئے بابل کی طرف بڑھا تو اسے خبر ملی کہ آشوریوں نے بابل کو فتح کر لیا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنا رخ موڑا اور بابل کی طرف جانے کے بجائے اپنے دوسرے بڑے شہر دریقین کی طرف چلا گیا۔ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد مروک بلدان نے تیز رفتار قاصد اپنے شہر اور لارسم کے علاوہ اپنے دیگر بڑے بڑے شہروں کی طرف روانہ کیے تھے، اور وہاں کے حاکموں کو حکم دیا کہ وہ بہت جلد ایک لشکر تیار کریں تاکہ آشوریوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ یوں دن رات کی محنت کے بعد مروک بلدان نے اپنے دوسرے بڑے شہروں اور قصبوں سے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، اور اس لشکر کے ساتھ وہ دریقین سے نکلا اور بابل کی طرف پیش قدمی کی تاکہ آشوریوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری طرف سارگون کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ بابل کا بادشاہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بابل کا رخ کر رہا ہے تاکہ آشوریوں کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا سارگون نے یوناف کو اپنے ساتھ ملا لیا اور متحدہ لشکر کو لے کر اس شاہراہ پر پیش قدمی کرنے لگا تھا جو دریقین کی طرف جاتی تھی۔ یوں دریقین اور بابل کے درمیان دونوں لشکروں کا سامنا ہوا، اور ایک اور ہولناک جنگ ان میدانوں میں ہوئی تھی جس میں بابل کے بادشاہ مروک بلدان کو بدترین شکست ہوئی، اور اس شکست کو مروک بلدان برداشت نہ کر سکا اور اپنے خیمے میں اپنے بیوی بچے، تمام زر و جواہرات، اپنا تاج بھی چھوڑ کر رات کی تاریکی میں بھاگ نکلا۔ اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ بابل کا بادشاہ کہاں روپوش ہو گیا ہے۔ مروک بلدان کی اس شکست کے بعد سارگون نے دریقین کا رخ کیا۔ شہر کو اس نے فتح کر لیا تھا اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔
جس وقت سارگون نے دریقین کو فتح کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس شہر میں بابل کے بادشاہ مروک بلدان نے اور بابل کے لوگوں کو زبردستی آباد کیا تھا۔ جب سارگون نے ان لوگوں کو بلا کر ان لوگوں کی مرضی پوچھی تو انہوں نے اپنے اپنے شہروں کو واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے جواب میں سارگون نے ان سب کو اپنے اپنے شہروں اور قصبوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب آشوریوں کے بادشاہ نے بابل کی کلدانی سلطنت پر مکمل طور پر گرفت کر لی تو خلیج فارس کے ایک جزیرے کے حکمران کو خوف اور خدشہ ہوا کہ کہیں آشوری کلدانیوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد اس کے جزیرے کا رخ نہ کریں اور اسے تباہی اور بربادی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہٰذا وہ خود ہی جزیرے سے نکلا۔ بہت سے زر و جواہرات لے کر وہ سارگون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تحائف پیش کیے اور اپنی فرما برداری کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح سارگون کی فتح مندی کی حدود جنوب میں خلیج فارس تک جا پہنچی تھی۔ کلدانی سلطنت کے دوسرے بڑے شہر دریقین کو فتح کرنے کے چند روز بعد آشوریوں کا بادشاہ سارگون ایک شام یوناف اور بیوسا کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت یوناف اور بیوسا خیمے کے اندر بچھی ہوئی چٹائی پر لگے ہوئے گدوں پر بیٹھی خیمے میں جلنے والی آگ کے چھوٹے سے الاؤ پر ہاتھ پھیلائی گرم رکھتے ہوئے باہم گفتگو میں مصروف تھے۔ جب سارگون ان کے خیمے میں داخل ہوا تو یوناف نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ سارگون بھی ان کے سامنے الاؤ کے پاس بیٹھ گیا۔ چند ثانیے خیمے میں خاموشی رہی، پھر سارگون نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو یوناف، جس وقت میں اپنے حصے کے لشکر لے کر شوش کی طرف بڑھ رہا تھا اس وقت ایرانیوں کے ایک مقام پر ستروک میری راہ روک کر کھڑا ہوا، اور جب میں اس کے ساتھ جنگ میں الجھ گیا تو اچانک کوہستانی سلسلے سے ایک لشکر نے نکل کر میری پشت پر حملہ کر دیا، اور یوں ان دونوں لشکر کے مقابلوں میں مجھے پسپا ہونا پڑا تھا۔ مجھے خبر ہوئی کہ جو لشکر اس کوہستانی سلسلے سے نکل کر میری پشت پر حملہ آور ہوا تھا وہ فلسطین میں اسرائیل کی دونوں سلطنتوں نے متروک کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے ابھی تک اس بات کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ان دونوں دشمنوں سے پسپا ہوتے وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اسرائیل کی ان دونوں سلطنتوں پر حملہ آور ہوں گا اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ سنو یوناف، اب جب کہ ہم بابل کی کلدانی سلطنت کو مکمل طور پر مغلوب کرنے کے بعد اپنا قبضہ اور تسلط قائم کر چکے ہیں تو اب میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین کا رخ کروں۔ میں بنی اسرائیل کی دونوں سلطنتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آشوریوں کے مرکزی شہر نینوا سے بہت دور ضرور ہیں، لیکن ہمارے لشکر کی یلغار اور برق رفتار حملوں سے اوجھل نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ آشوری بحر روم تک بنی اسرائیل کی ان دونوں سلطنتوں کے لشکر کا تعاقب کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتے ہیں۔ ان حالات کے تحت میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم اپنے لشکر کے ساتھ کلدانیوں کے شہر دریقین سے فلسطین کا رخ کریں گے تاکہ بنی اسرائیل کی دونوں سلطنتوں کو عبرت خیز اور یادگار سبق دیا جائے۔ اب میں تم دونوں سے پوچھتا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی کا اس معاملے میں کیا مشورہ ہے؟ سارگون کی یہ گفتگو سننے کے بعد یوناف نے تھوڑی دیر تک بڑے غور و فکر سے کام لیا اور پھر کہنے لگا، اے بادشاہ، میری نگاہوں میں بنی اسرائیل دو طرح سے سزا کے حقدار ہیں۔ اول یہ کہ انہوں نے ہمارے خلاف ستروک کی مدد کی ہے اور آپ پر پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی یہ دونوں سلطنتیں کچھ اس طرح خداوند کی نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہیں کہ خداوند نے ان لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اپنے پیغمبر اور رسول مبعوث کیے تھے، لیکن انہوں نے کسی بھی پیغمبر اور رسول کی نصیحت پر کان نہیں دھرا اور برابر خداوند کے مقابلے میں دیوتاؤں کی پوجا پاٹ اور پرستش کر رہے ہیں، اور ہر سال کسی نوزائیدہ بچے کو قربانی کے طور پر اس دیوتا کو پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ مشرک قوم اپنے اس کام کی وجہ سے بھی سزا اور عقوبت کی حقدار ہے۔ سارگون یوناف کا یہ جواب سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا، سنو یوناف، میں تمہاری گفتگو سے خوش ہوا ہوں۔ مجھے اطمینان ہے کہ تم نے بھی میری اس تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں، کل صبح ہی ہم لشکر کے ساتھ فلسطین کی طرف کوچ کریں گے۔ اس کے ساتھ سارگون یوناف اور بیوسا کے خیمے سے نکل گیا تھا اور دوسرے روز اپنے لشکر کے ساتھ وہ فلسطین کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عزازیل سامریہ شہر کی سرائے کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں عارب اور نبیتا دونوں میاں بیوی نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ عارب اور نبیتا نے دیکھا اس سمے عزازیل کی حالت چنگھاڑتی برہنہ بجلیوں کی چمک،
دھند نفرت کے باد و باراں اور مردہ لفظوں کی زنجیروں کی سی ہو رہی تھی۔ عزازیل کو نفرت اور غصے کی حالت میں دیکھ کر عارب اور نبیتا دونوں خوف اور پریشانی کے باعث لرز اٹھے۔ دونوں میاں بیوی عزازیل سے اس کی بدلی ہوئی حالت سے متعلق سوال کرنا ہی چاہتے تھے کہ عزازیل نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی اور پھر کہنے لگا، سنو میرے رفیقو، آج میں تمہارے لیے ایک بدترین خبر لے کر آیا ہوں۔ نبیتا نے فوراً عزازیل کی بات کاٹی اور فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آقا، آپ کس طرح کی بدترین خبر لے کر آئے ہیں؟ اس کے جواب میں عزازیل کہنے لگا، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ بیوسا نے یوناف کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اب وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے دن گزار رہی ہے۔ یہ خبر سن کر عارب اور نبیتا چونک اٹھے۔ پھر نبیتا نے اداس لہجے اور مغموم سی آواز میں پوچھا، اے آقا، کیا یوناف نے زبردستی بیوسا سے شادی کر لی ہے یا اس شادی میں بیوسا کی رضامندی بھی شامل ہے؟ اس پر عزازیل نے بڑے دکھ میں کہا، سنو نبیتا، یہ شادی یوناف نے زبردستی نہیں کی، بلکہ حقیقی معنوں میں بیوسا اس سے محبت کرنے لگی ہے، اور جہاں تک میں جان سکا ہوں بیوسا نے خود یوناف کو اس شادی کی پیشکش کی تھی، اور اب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے آشوریوں کے بادشاہ سارگون کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں، اور سارگون کلدانی قوم کے خلاف فتوحات حاصل کرنے کے بعد ان کے دوسرے بڑے شہر در یقین سے فلسطین کا رخ کر لیا ہے، اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی دونوں سلطنتوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرے گا، اس لیے کہ ماضی میں بنی اسرائیل کی دونوں سلطنتیں آشوریوں کے خلاف کار فرما رہی ہیں۔ عزازیل جب خاموش ہوا تو نبیتا نے کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے آقا، اگر بیوسا نے یوناف کے ساتھ شادی کر لی ہے تو میں سمجھتی ہوں یوناف کے ساتھ نفرت و رقابت کے اس کھیل میں ہم ہار چکے ہیں، اور یوناف مکمل طور پر اس بازی کو جیت چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوناف شروع ہی سے بیوسا کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیوسا اس سے شادی کر لے، مگر میں بیوسا کو بھڑکاتی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیوسا یوناف سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں سمجھتی ہوں میرے آقا، ہم نے اس موقع پر غلطی کی تھی جو بیوسا کو ہم نے ایک مخبر کے طور پر یوناف کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے یقیناً اس سے پیار کرنا شروع ہو گئی اور اسی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اے آقا، ہم نے بیوسا کو مستقل طور پر کھو دیا ہے، اور وہ جب تک زندہ رہے گی یوناف کا ساتھ دیتی رہے گی اور ہمارے خلاف حرکت میں آتی رہے گی، اور اس کی یہ تبدیلی، اس کا یہ عمل ہمیشہ میرے لیے باعث روک بنا رہے گا۔ نبیتا کی یہ گفتگو سن کر زلزلے کے سے انداز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے عزازیل کہنے لگا، تم دونوں میری بات غور سے سنو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو زندگی کے اس کھیل میں ہارنے نہیں دوں گا۔ میرے اپنے دستور کے مطابق بیوسا نے یوناف کے ساتھ شادی کر کے گناہ کیا ہے، اور ایک ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا میں اسے دے کر رہوں گا، اس لیے کہ وہ ماضی میں ہمارے ساتھ رہی ہے، ہماری ایک ساتھی کی حیثیت سے کام کرتی رہی ہے، اور میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے کے بعد ہمارے ہی خلاف بغاوت کرے اور پھر ایک مستقل صورت اختیار کرتے ہوئے بدی کے بجائے نیکی کی صورت اختیار کرے۔ سنو، اب تم دیکھنا میں اس کی کیا حالت کرتا ہوں۔ میں اس کی زیست کو کرب کا آخری پہر اور ننگے سراب کے امٹ کر بلاتے ہیولوں جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔ سنو میرے ساتھیوں، میں بیوسا کی لگامیں کھینچ ڈالوں گا، اس کے جسم کی ساری شریانوں اور رگوں میں اچھلتے لہو کو دیمک کی طرح چاٹ جاؤں گا۔ میں اس کے لیے صفاق تکبر کی صورت اختیار کر کے اس کے صبحوں کے مقدر کو سیاہ اور روح کی روشنیوں کو بجھا کر رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر دوبارہ اس نے عارب اور نبیتا کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو میرے پرخلوص ساتھیوں، یہ بھی ممکن ہے کہ اب میں بیوسا کا خاتمہ ہی کر دوں۔ اس طرح یوناف ہمیشہ کے لیے اس کی رفاقت سے محروم ہو جائے گا، اور یہ محرومی یوناف کے لیے ایک اذیت اور ایک روک بن کر رہ جائے گی۔ اس طرح میں اس کی ساری کامیابیوں، ساری کامرانیوں کو اس کی ہار اور اس کی شکست میں تبدیل کر کے رکھ سکتا ہوں۔ عزازیل کے اس انکشاف پر عارب نے چونک کر پوچھا، اے میرے آقا، اگر آپ نے بیوسا کا خاتمہ کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں اور نبیتا بھی تو ختم ہو کر رہ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ہم تینوں پر اکٹھے اور ایک ساتھ ہی عمل کیا تھا۔ اس پر عزازیل چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا،
نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں نے تم دونوں کو بچانے اور بیوسا کو ختم کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، جسے میں عنقریب بیوسا پر آزماؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں اس کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا۔ سنو میرے دونوں ساتھیوں، میں تم سے کہہ چکا ہوں، یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی آشوریوں کے بادشاہ سارگون کے لشکر میں شامل ہیں، اور سارگون اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین کا رخ کر رہا ہے۔ وہ پہلے فلسطین میں سامریہ کی سلطنت پر حملہ آور ہوگا، اور اس کے بعد وہ یہودیہ کی سلطنت کا رخ کرے گا۔ میں بھی ان دنوں ارض فلسطین میں ہی رہوں گا اور مناسب موقع کی تلاش میں رہوں گا۔ میں نے جب بھی دیکھا کہ بیوسا کہیں اکیلی اور یوناف کسی کام سے نکلا ہے، تو میں اس لمحے کو ضائع کیے بغیر بیوسا پر وارد ہو جاؤں گا اور اس کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا۔ اب تم دیکھنا میں بیوسا کا خاتمہ کر کے یوناف کو کیسی اذیت میں مبتلا کرتا ہوں کہ یوناف بھی اب بیوسا سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہے، اور اس کی رفاقت اور اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہ جدائی اس کی آئندہ زندگی کے لیے روک بن کر رہ جائے گی۔ اب میں چلتا ہوں، اور اس وقت تمہارے پاس آؤں گا جب میں بیوسا کا خاتمہ کر چکا ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل بڑے قہر کی حالت میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ آشوریوں کا بادشاہ سارگون اپنی لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا ارض فلسطین میں داخل ہوا تو بنی اسرائیل کی سامریہ سلطنت کے بادشاہ یوسی بن ایلا کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سارگون اپنے لشکر کے ساتھ اس کے مرکزی شہر سامریہ کا رخ کر رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہوسی بن ایلا نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد بنی اسرائیل کی دوسری سلطنت یہودیہ کے بادشاہ قزقیہ بن آخز کی طرف روانہ کر دیے اور آشوریوں کے بادشاہ سارگون کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ قزقیہ نے فوراً ہوسی بن ایلا کی مدد کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور اسے سامریہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ پس اپنے اور قزقیہ کے متحدہ لشکر کے ساتھ ہوسی بن ایلا سامریہ شہر سے نکلا اور بڑی تیزی سے اس شاہراہ کی طرف پیش قدمی کی تھی جس پر تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سارگون سامریہ کا رخ کرے گا۔ ہوسی بن ایلا کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے مرکزی شہر سامریہ سے دور ہی سارگون کو روک لے گا اور اسے ایک خوفناک جنگ میں مبتلا کرے گا اور اسے شکست فاش دینے کے بعد واپس اپنے مرکزی شہر نینوا کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ سامریہ کا بادشاہ ہوسی بن ایلا بنی اسرائیل کے دونوں سلطنتوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سارگون کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ساتھ افواج کا ایک سیلاب تھا جس کے بلبوتے پر وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ آشوریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دونوں لشکر فلسطین کی وادیوں کے اندر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی اور ایک دوسرے کو دم لینے اور آرام کرنے کا موقع دیے بغیر ایک دوسرے پر دریاؤں کی روانی پیچ و تاب کے کھائے شولوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے کے بعد وہاں ایک قیامت مچ گئی تھی۔ زندگی کی وزنی زنجیریں بڑی تیزی سے کٹتی ہوئی وقت کی دھول میں گھسنے لگی تھیں۔ بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے دلیر غیر مشکل جذبوں کی طرح زمین کی خوراک بننے لگے تھے۔ میدان جنگ کے اندر شام کے ماتمی سائی، آگ و خون کا کھیل، مایوسی کی گھٹائیں اور یخ بستہ ہوائیں رقص کرنے لگی تھیں۔ رزم گاہ میں ہر طرف ایک جنونی کیفیت اور برگشتہ سختی برپا ہو گئی تھی۔ یہودی یہ امید لگائی بیٹھے تھے کہ بہت جلد آشوریوں کو میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن ان کی ساری ہی امیدیں، ساری ہی خواہشیں الٹی پڑیں، اس لیے کہ وہ آشوریوں کو بھگانا تو دور کی بات، وہ ان کی اگلی صفوں تک میں انتشار برپا نہ کر سکے تھے، اور آشوری عرب بڑے نظم اور بڑے اتحاد کے ساتھ اپنی تنظیم درست کرتے ہوئے ایک لخت یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے ان کی صفوں کو بڑی تیزی سے درہم برہم کرنے لگے تھے۔ شیر دل آشوری سمندر کی ہیبت، تباہی کی آگ اور لاوے کی طرح کھول اٹھنے کے انداز میں حملہ آور ہوئے۔ وہ یہودی لشکریوں کو جنگ کا ایندھن بناتے ہوئے ان کے دلوں میں تجسس اور ان کے ذہنوں میں تحیر بھرنے لگے تھے۔ جنگ لمحہ بلمحہ تیزی اختیار کرتی چلی گئی تھی۔ آشوری عرب کمال مستعدی اور جرأت مندی سے یہودیوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے لشکر کے وسط میں جنگ کرتے ہوئے سارگون نے جب آشوریوں کو للکار کر جنگ کی رفتار تیز کرنے کو کہا تو میدان کا سما لمحوں کے اندر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ آشوری اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ظلم کا عصا اور موت کی خاک بن کر
ساحرانہ عزائم اور انقلابی شعور کے ساتھ یہودیوں پر ٹوٹ پڑے۔ موت کے سایوں کی اس وادی میں آشوری اپنے سامنے یہودیوں کو خطا کار گروہ کی طرح ہانکنے لگے تھے۔ ان کی بدی کی دھول پر انہوں نے موت کا ہول اور ان کی شجاعت پر پسپائی اور رسوائی طاری کرنا شروع کر دی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اگر جنگ مزید جاری رہی تو آشوری ہر طرف سے ان کا قتل عام شروع کر دیں گے، ان کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے سامریہ کے بادشاہ یوسف بن ایلا نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیا۔ اس تیزی سے اس نے پسپائی اختیار کی کہ اپنے لشکر کو سمیٹ کر اپنے مرکزی شہر سامریہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جس وقت یہودیوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو رہا تھا اس وقت سارگون مستعد ہو چکا تھا اور ساتھ ہی اس نے سب کو مطلع کر دیا تھا کہ تھوڑی دیر تک یہودی بھاگنے والے ہیں، لہٰذا ان کا تعاقب کیا جائے۔ اور جو ہی حوثی بن ایلا اپنے لشکر کو لے کر سامریہ کی طرف بڑھا، یوناف اور سارگون نے بھی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے ان کا تعاقب کیا۔ شہر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کرتے ہوئے ان کی تعداد پہلے سے کافی کم کر دی تھی۔ بہرحال حوثی بن ایلا میدان جنگ سے بھاگ کر سامریہ میں محصور ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے محصور ہونے کے بعد آشوری عرب شہر کے محاصرے سے تنگ آ کر واپس لوٹ جائیں گے۔ سامریہ کا بادشاہ حوثی بن ایلا جب سامریہ شہر میں محصور ہو گیا تو سارگون اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے قریب آتے ہی سارگون یوناف کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، سنو یوناف، جیسے کہ تم مجھے اپنی داستان پہلے سے سنا چکے ہو، تم اس کے مطابق تم دونوں میاں بیوی اس سرزمین میں پہلے سے رہ چکے ہو، لہٰذا اب جب کہ دشمن ہمارے سامنے اپنے شہر میں محصور ہو چکا ہے تو میں تم سے یہ مشورہ لیتا ہوں کہ ہمیں اس کے خلاف اب کیا عمل کرنا چاہیے۔ سارگون کے اس سوال پر یوناف گردن جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے ذہن میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ سامریہ کی سلطنت میں شرک کے خلاف حرکت میں آنا تھا۔ یوناف جانتا تھا کہ سامریہ کی سلطنت میں بعل دیوتا کی وجہ سے شرک پھیلا ہے، لہٰذا اس نے اپنے ذہن میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بعل دیوتا کو اس کے مندر سمیت تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ براہ راست سارگون سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شہر کے شمال میں جو بعل دیوتا کا مندر ہے اسے گرا دیا جائے کہ یہودی ایک مشرک قوم ہے، اس لیے کہ آشوری تو خود مشرک تھے۔ اپنے آشور دیوتا کے ساتھ ساتھ اپنے شماس دیوتا کی بھی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، لہٰذا بعل دیوتا اور اس کے مندر کو گرانے کے لیے یوناف نے ایک نئی تجویز سوچی۔ پھر اس نے سارگون کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ سامریہ کی سلطنت کے لوگ بعل دیوتا پر بڑا یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ شہر کے شمال میں جب تک بعل دیوتا کا مندر ہے اس وقت تک کوئی بھی بیرونی طاقت سامریہ کی سلطنت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ پہلے اپنے لشکر کو سامریہ شہر کے شمال میں لے جانا چاہیے اور بعل دیوتا کے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے مندر کو زمین بوس کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے سامریہ کی یہودی شکست اور مایوسی کا شکار ہو کر رہ جائیں گے، اس لیے کہ اپنے دیوتا بعل کے ٹوٹنے کے بعد ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ اس طرح جنگ نہ کر سکیں گے جس طرح وہ پہلے کھلے میدانوں میں ہمارے ساتھ جنگ کر چکے ہیں۔ جب ان پر یہ کیفیت طاری ہو جائے گی تو ان پر فتح حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یوناف کی یہ تجویز سن کر سارگون خوش ہوا اور یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو یوناف میرے عزیز، تم نے وہ تجویز پیش کی ہے جس کی میں توقع تک نہیں کر سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سامریہ پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں تھی۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف کوچ کرتا ہوں۔ لمحوں کے اندر بعل دیوتا کو توڑ کر اور اس کے مندر کو بھی زمین بوس کر دیا جائے گا۔ پر اے میرے عزیز، ایسا کرنے کے بعد سامریہ کے لوگوں کو کیسے خبر ہوگی کہ ہم نے بعل دیوتا کے بت کو توڑ کر مندر کو زمین بوس کر دیا ہے؟ یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، ایسا کرنے کے بعد اہل سامریہ کو اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی کہ بعل دیوتا کا مندر کوہستان کی بلند چوٹی پر ہے، اور شہر کے سارے یہودی بعل دیوتا کے اس مندر کو شہر میں رہتے ہوئے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور جس وقت بعل دیوتا کو توڑنے کے بعد ہم اس کے مندر کو بھی گرا دیں گے تو یہودی خود ہی دیکھ لیں گے کہ ان کے دیوتا کو توڑ دیا گیا ہے، اور ان میں بدشگونی اور بے حوصلگی برپا ہو جائے گی،
اور یہی چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ سارگون نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ سامریہ شہر کے شمالی حصے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔